بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو سب کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے جو اپنے ڈریس کو ایک اسٹائلش، گریسفل اور ڈیزائنر لک دینا پسند کرتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی خوبصورت کٹ ورک دامن ڈیزائن جو آپ کے سادہ سے سادہ سوٹ کو بھی بہت ہی خوبصورت، نفیس اور آئی کیچی بنا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس طرح سے ڈیزائن بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں پر یہ دیکھیں اس کی چوڑائی لمبائی یعنی چوکور اور لمبائی چوڑائی آپ نے بالکل برابر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے۔ یہاں پر 1 انچ کی گیپ کے اوپر آپ نے رکھ کر یہاں پر نشان لگایا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے جیسے آپ کے سامنے یہاں پر نشان لگایا ہے اسی طرح سے آپ نے ڈیزائننگ کو پہلے ریڈی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے کا کام کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بکرم ہے، جتنا آپ کی دامن کی چوڑائی ہے اسی حساب سے آپ نے بکرم کی لمبائی کو رکھنا ہے اور چوڑائی کو رکھنا ہے، اور چوڑائی کو رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے جو ڈیزائن آپ نے یہاں پہ بنایا ہے اس ڈیزائن کو اس طرح سے آپ نے رکھتے ہوئے اس کے اوپر لائننگ کرنی ہے۔ دیکھیں آپ نے اگر آپ دامن کا ڈیزائن بنانا چاہتی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ایزی طریقے کے ساتھ دامن کا ڈیزائن بنانے کا، کٹ ورک دامن ڈیزائن، پہلے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے، پھر اس کو ریڈی کیسے کرنا ہے، اسٹچ کیسے کرنا ہے، سارا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس طرح سے آپ نے پہلے سے جو ہے نا آپ اس طرح سے ڈیزائن کٹنگ کر کے رکھ دیں گی تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا ڈیزائن بالکل ایکول بنتا ہے، ایک جیسا بنتا ہے، کہیں سے ڈیزائن بڑا کہیں سے چھوٹا یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے آپ نے الگ سے کسی بھی یعنی کہ بکرم کی پیس کے اوپر کر سکتے ہو، کسی صفحے کے اوپر آپ اس ڈیزائن کو پہلے کٹنگ کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا۔ لائننگ کرنے کے بعد اب آپ نے اس طرح سے اس کے جو یہ والا پارٹ ہے نا یہ آپ نے یہاں سے نکالنا ہے۔ پہلے میں نے کہا چلیں صرف جو ہے نا دامن کی ڈیزائننگ آپ لوگوں کے ساتھ جسٹ شیئر کر دی ہوں، لیکن پھر آپ میں سے کافی ساری لڑکیوں کے کامنٹس تھے کہ ہمیں دامن کا کٹ ورک والا دامن کا کوئی ڈیزائن جو ہے شیئر کریں جو کہ یعنی کہ ایزی بھی ہو اور آسانی کے ساتھ بن جائے۔ تو یہ والا ڈیزائن ایسا ڈیزائن ہے کہ یہ اگر آپ اپنے پرنٹڈ ڈریس کے اوپر اگر اس ڈیزائن کو بنائیں گی تب بھی آپ کے پرنٹڈ ڈریس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا۔ آپ اپنے پلین ڈریس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتی ہیں۔ اپنے اگر آپ کا فینسی ڈریس ہے اور اس کو آپ دامن کو کچھ زیادہ اسٹائلش کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے فینسی ڈریس کو بھی اسٹائلش کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ یہاں پر یہ ہر طرح کی فیبرک کے اوپر یہ ڈیزائن اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ کٹنگ ہو گیا ڈیزائن، اب اگین آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھ لیں، یہ آپ نے یہاں پر اس کے جتنا پہلے والا تھا نا اتنا ہی دوسرا والا پیس بھی ہے، تو یہ دوسرے والے پیس کے اوپر اس طرح سے رکھ کر آپ نے اگین جو ہے لائننگ کر لینی ہے اس طرح سے۔ ایک والے کے اوپر تو آپ نے ایک ڈیزائن کو جو ہے نا بنایا تھا، تو دوسری والے کے اوپر ڈائریکٹلی آپ اس طرح سے سارا رکھ کر پھر آپ اس کے اوپر لائننگ کر سکتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے ایزی ہو جائے گا آپ کا کام۔ اور اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل کے اوپر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ ویڈیو۔ میرے چینل کا اگر آپ نے وزٹ کیا ہے تو چینل کا وزٹ کرنے کے بعد آپ کو کیسا لگا اور ویڈیوز کے دیکھ کر۔ تو اب یہ دوسرا والا ڈیزائن جو ہے نا اس کے بھی آپ کے سامنے یہاں پہ نکال دیں گے ایسے۔ یہ دیکھیں آپ کا تھوڑا سا ٹائم یہ دیکھ لیں یہ ڈیزائن اب اتنا ایزی طریقے کے ساتھ آپ کا دونوں ڈیزائن بن گئے۔ تو اب اس کو ایکسٹرا کپڑے کے اوپر اس طرح سے آئرن کیا، آئرن کرنے کے بعد وہی سمپل طریقہ کہ تھوڑا تھوڑا فیبرک رکھتے ہوئے آپ نے سارے جو ڈیزائن کے ساتھ سے کپڑے کو نکالنا ہے۔ تھوڑا فیبرک اتنا فیبرک آپ نے صرف رکھنا ہوتے ہیں کہ جو کہ ایزی طریقے کے ساتھ فولڈ کر کے آپ گرم والی سائڈ پہ لے جائیں، نہ بہت زیادہ رکھیں نہ بہت زیادہ کم رکھیں، کیونکہ اگر آپ کا کپڑا کم رکھیں گے بہت زیادہ تو اب بھی آپ کو مسئلہ ہوگا کہ جب آپ فولڈنگ کریں گی تو کپڑا کم ہوگا تو اچھے سے فولڈنگ نہیں ہوگی، اور اگر آپ بہت زیادہ کپڑا رکھیں گے تب بھی آپ کو مسئلہ ہوگا کہ آپ کے وہ کپڑا جب آپ فولڈ کرو گے تو دوسری سائڈ سے وہ بکرمز کے باہر لٹکا ہوا برا لگتا ہے، تو اس لیے ہر چیز میانہ روی میں اچھی لگتی ہے۔
تو بس درمیان میں سے آپ نے دیکھا کہ جسٹ کٹ لگائے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کٹس کو آپ اس طرح سے یہ دیکھ لیں، یہ اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے آپ نے گلو اسٹک لگا دیا، اور گلو اسٹک لگانے کے بعد پھر آپ نے فولڈ کر دیا. یہ جب آپ دیکھیں آج کل ڈیزائننگ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کا ٹائم لگتا ہے کافی سارا. میں اس بات پہ یعنی کہ خود کافی متفق ہوں آپ سے، لیکن یہ ہے کہ مشکل نہیں ہے. کافی ساری لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی نیو ہیں اور ان سے یہ کام نہیں ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس گلو اسٹک ہو، فیبرک گلو ہو، تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ فرسٹ ٹائم بھی اگر کوئی ڈیزائن بنا رہی ہے نا تو وہ بہت اچھا بنے گا، کیونکہ آپ کا سارا تقریباً 80% ہمارا کام جو ہوتے ہیں مشین کے اوپر جانے سے پہلے کا ہو جاتا ہے. کیونکہ پہلے کے دور میں مشکل ہوتا تھا، سارا کام جو ہے مشین کے اوپر جا کر کرنا پڑتا تھا. لیکن آج کل یہ ہے جس طرح ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ڈیزائن بن رہا ہے، تو اس میں ہمیں دیکھیں کوئی مشین کی طرف ابھی مشین کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. صرف ابھی جو ہے وہی بکرم کپڑا اور ساتھ فیبرک گلو اسٹک. کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ ایشو بھی ہوتے ہیں کہ ان کو فیبرک گلو نہیں ملتا. تو اگر نہیں مل رہا تو کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے. اس طرح سے گلو اسٹک تو ہر یعنی کہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی آپ کو یہ فیبرک گلو مل جاتے ہیں. تو آپ فیبرک گلو سے بھی یہ کام اسی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، وہی نیٹنس کے ساتھ، وہی یعنی کہ فنیشنگ کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے جو فیبرک گلو کے ساتھ ہوتے ہیں. صرف فیبرک گلو کا یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جو ہے لیسز وغیرہ جو ہے جلدی یعنی کہ اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو فیبرک گلو کا یہ والا جو گلو ہے اسٹک ہے، اس کا یہ ہوتا ہے تھوڑا زیادہ گلو اسٹک لگانا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے کوئی اتنا بڑا مسئلے والی بات نہیں ہوتی. سمپل طریقے کے ساتھ آپ اپنے ڈیزائن کو اسی طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ یہ دیکھیے نیچے والی سائڈ کے اوپر آپ نے ڈیزائن جب آپ کا ریڈی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے آرگینزا ڈبل کر کے نیچے والی سائڈ پہ رکھ دیا. رکھنے کے بعد پھر جو ہے یہاں پر بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی، بکرم کے بالکل ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے. اس طرح سے بکرم کے ساتھ ساتھ اپنے سلائی کو رکھ کے لگانا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا نماز کے متعلق آپ سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں نماز صرف ایک عبادت کا نام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا روزانہ کا معاہدہ ہوتے ہیں. جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یا نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دراصل 2 بڑے نقصان اپنے اوپر لے لیتے ہیں. پہلا نقصان اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ نے ہمیں دن میں 5 بار اپنے سامنے بلایا ہے محبت سے، اور ہم اس بلاوے کو ٹال دیتے ہیں. یہ سوچیے کہ دنیا کا کوئی تھوڑا سا آپ سوچیں اگر کہ دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو بلائے تو سب کام چھوڑ کر جاتے ہیں. تو بادشاہوں کا بادشاہ کے بلاوے کو نظر انداز کرنا کتنی بڑی بے قدری ہے. نماز چھوڑنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. اور جو دوسرا نقصان ہے وہ دنیا اور آخرت کا سکون کھو دینا ہے. نماز میں کتنی برکتیں ہیں، دل کا سکون، رزق میں برکت، پریشانیوں کا حل، چہرے کا نور، گناہوں کی معافی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر آرام و راحت. جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے نا، وہ یہ سب نعمتیں خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے. میں تو یہاں پر بیان نہیں کر سکتی کہ کن کن چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت کی نماز کو چھوڑ کر. اور سب سے بڑی محرومی کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اس کے بلاوے پہ نہیں جا رہے. دیکھیں اپنے اس لیے جو ہے دنیا میں آپ بے سکون رہ جاتے ہیں، دل میں بے چینی رہتی ہے، کاموں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. سارا دن ساری رات لگے رہتے ہیں لیکن آپ کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے کام ختم نہیں ہوتے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہے آخرت کا عذاب. مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. نماز کے بغیر کوئی عمل آپ کا قبول ہی نہیں ہوتا. سوچیں دن میں صرف 10-15 منٹ اللہ کو دیں اور وہ آپ کو دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دے دے، تو کیا یہ بہتر ہے کہ یا یہ ہے کہ آپ جو ہے سارا دن جو ہے دنیا کے کاموں میں لگے رہیں، رات کو کاموں میں لگے رہیں، تھکے ہارے ہوئے ہوں، نہ آپ کو دنیا ملے نہ آپ کو آخرت. دیکھیں نماز قضا نہیں ہوتی، بس آپ کی زندگی قضا ہو جاتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، سچا پکا والا نمازی بنا دے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دامن کا ڈیزائن بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے. کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں.